روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین السلام علیکم۔ اللہ پاک نے بنی آدم کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چنا اور انہیں نبوت کے منصب پر فائز کر کے ہر قوم کی طرف معبود کیا، اور ان قوموں میں سے تاریخ انسانی میں ایک قدیم ترین قوم عاد کا نام آتا ہے۔ قوم عاد جزیرہ العرب کے جنوب میں صحرائے عقاب میں آباد تھے، جو موجودہ یمن اور عمان کے علاقے ہیں۔ عرب کے قدیم ترین تاریخ میں ان عاد اولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اصل عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ایک شخص تھا جو نوح کے بیٹے سام کی اولادوں میں سے تھا۔ اس نے جنوب کے علاقوں میں سکونت اختیار کی اور ایک عظیم قبیلے کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر قوم عاد بنی۔ تاریخ انسانی میں قوم عاد عظیم الشان طاقتوروں میں سر فہرست ہے۔ یہ لمبے ترین، زور اور قد آور مضبوط ترین انسان ہوا کرتے تھے، اور لمبے لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکاڑ کر پھینکتے تھے۔ محدثین کے مطابق وہ اونچے اونچے پہاڑ کو کاٹ کر عالی شان محل بنانے کا فن جانتے تھے، جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی فنکاری کہلائی جاتی تھی۔ قوم عاد اس میں سے مہارت رکھتے تھے۔ معاشی طور پر قوم عاد کافی خوشحال تھے۔ ان کے علاقے میں سرسبز و شاداب زرعی طور پر خزانے سے کم نہ تھے۔ اس قوم کے لوگ کیونکہ قوی ہیکل اور طاقتور تھے، لہٰذا باطنی دشمنوں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا، اور اطراف کے علاقوں میں رہنے والی اقوام ان کے زیر دست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا، مگر طاقت اور حاکمیت کے نشے میں چور یہ قوم غرور و غفلت میں مست ہو کر زمین میں فساد مچانے لگے۔ متکبر اور جابر لوگوں کو انہوں نے اپنی قوم کا سردار چن لیا۔ بت پرستی سمیت وہ بڑے بڑے گناہوں میں پڑ گئے اور اپنے آباء اجداد کی تعلیمات کو درکنار کر کے اللہ رب العزت کی ذات سے انکاری ہو گئے۔ لہٰذا قانون الہی کے مطابق اس سرکش اور نافرمان قوم کو ایک موقع دیا گیا، اور ان میں سے ایک شریف النفس اور اللہ رب العزت کے خاص بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی چنا گیا تاکہ وہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف دعوت دیں، انہیں ذات باری تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے لیے ایک ایماندار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا، اے میری قوم، تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارے پاس اس ذات باری تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم لوگ جو یہ بت پرستی کر رہے ہو، یہ نہ کوئی خدائی قانون ہے اور نہ ہی کوئی عقل مندی کی بات ہے، یہ تو صرف تم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ قوم عاد نے کہا، اچھا تو تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں، ان سب معبودوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے آباء اجداد عبادت کیا کرتے تھے۔ قوم عاد نے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو اپنے وعدے کے مطابق عذاب الہی لا کر دکھاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اب تو یہ طے ہو گیا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر قہر الہی نازل ہو جائے اور عذاب آ جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک تیز ترین طوفان قوم عاد کی طرف بھیج دیا گیا، اور یہ طوفان پورے 7 دن تک مسلسل چلتا رہا اور ان کی بلند ترین عمارتوں کو زمین بوس کر دیا۔ ہزاروں سالوں سے بسنے والے عالی شان محل اور طاقتور قوم خاکسار ہو گئی، اور اس عذاب الہی سے حضرت ہود علیہ السلام سمیت آپ پر ایمان لانے والے نجات پائے، اور پوری قوم ایک جھٹکے میں تاریخ میں دفن ہو کر رہ گئی۔